وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز صوفی باصفا شیخ المشائخ، پیر طریقت رہبر شریعت، سید السادات ولی کامل حضور سیدنا شیخنا حضرت سید محمد عبداللہ حسینی المعروف احمد پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتہم العالیہ سجادہ نشین، بارگاہ حضور سیدنا عبد الرحمن محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جلیل القدر علماء اکرام، مشائخین اعزام، دانشوران قوم و ملت، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور عزیزوں، ایکو والے بھائی سے، مائک والے بھائی سے خواہش ہے کہ وہ ایکو نکال دیجیے، لائٹ لے لیں۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے ہمیں، اور تھوڑا باس کم کر دیجیے، باس کم کر کے تھوڑا ٹریبل بڑھا دیں۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے آج اس بابرکت اور روح پرور جلسہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہونے کا موقع، توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آج آپ اور ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ہمیں نیند نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں بستر نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس سکون اور اطمینان کے لیے اللہ نے ہم کو رات عطا نہیں کی ہے؟ جواب ملے گا کہ بے شک اللہ نے ہمیں رات بھی عطا کی ہے، گھر بھی عطا کیا، سکون بھی عطا کیا،
لیکن پھر بھی ٹھاٹے مارتی ہوئی سردی میں ہم سب غلامان رسول یہاں پر جمع ہیں، کیونکہ ہم اپنے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کا جشن منا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ذرا بولیں؟ میلاد پاک کا جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اور محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو آیا ہے اس کے آنے پر ہمیں بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ بے انتہا خوشی ہوئی ہے، اور یہ اسی خوشی کا اظہار ہے۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستوں، بعض لوگ جلسے میں آئے ہیں تو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ فیضان مصطفیٰ نبی کی نالین کا صدقہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں، اور بعض لوگ آئے ہیں تو دیکھنے آئے کہ بھئی احمد نقشبندی صاحب بولتے کیا۔ ہر آنے والے کی الگ الگ نیت ہے، لیکن جو میرے بھائی میرے کو سننے آئے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ اپنے آقا کی میلاد میں آئے ہیں۔ آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ اپنے آقا کی میلاد پاک کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی سرکار کی آمد پر خوشی منانے والے غلاموں میں آپ کا نام تحریر کر دیا جائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد استاد محترم مجاہد اہل سنت حضرت سیدنا سید محمد عبد القدیر حسینی نورانی پاشا صاحب قبلہ اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اکثر ہر تقریر میں سناتے تھے، اور وہ واقعہ تھا یوسف علیہ السلام کی خریداری کا۔ سناتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں لایا گیا خریدنے کے لیے، کہیں کے لیے؟ خریدنے کے لیے۔ تھوڑا بڑھا دو، تھوڑا رحم کرو، مائک کی آواز بڑھاؤ اس کا ہمارے ساتھ اس کو بھائی ایسا۔ تو دوستو، ارے واہ سبحان اللہ، بیٹھ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت قبلہ ارشاد فرماتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے مصر کے بازار میں لایا گیا، اور یوسف علیہ السلام اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور انگلیاں کٹ گئی، انہیں ہوش نہ رہا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی، کیونکہ وہ حسن یوسف میں اس قدر مبہو ہو چکی۔ اور حضرت قبلہ ارشاد فرماتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر بادشاہ مصر کی بیوی حضرت زلیخا بھی قربان ہو گئی تھی، کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خاطر اپنے بادشاہ شوہر سے طلاق لے لی، اپنے بادشاہ شوہر سے طلاق لے لی، اور یوسف علیہ السلام پر گرویدہ ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے اپنی سلطنت کو ٹھکرا دیا، اپنی بادشاہ شوہر کو ٹھکرا دیا، اور یوسف علیہ السلام سے نکاح کرنے کے لیے حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے مصر کے بازار میں لایا گیا، تو بڑے بڑے خریدار اس لائن میں کھڑے ہیں، بڑے بڑے خریدار ہیں، بڑے بڑے خریدار، کوئی جو ہے ہیرے جواہرات، مال دولت، باغات، محلات جان کر لے کر ٹھہرا ہوا ہے کہ میں یہ سارے ہیرے دے دوں گا اور یوسف کو خریدوں گا، یہ سارے جواہرات دے دوں گا اور یوسف کو خریدوں گا، یہ سارے باغات دوں گا اور یوسف کو خریدوں گا۔ جہاں پر بڑے بڑے رئیسوں، مالداروں، امیروں کی لائن لگی ہوئی ہے یوسف کو خریدنے علیہ السلام، وہیں پر ایک بڑھیا جس کی پوری کمر سے جھکی ہوئی ہے، ضعیفی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور غربت کی ماری اتنی ہے کہ کئی دن کی بھوکی ہے، کئی دن سے بھوکی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، مگر وہ بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی بھی ہے۔ بڑا تعجب ہوا، تو کسی نے اس سے پوچھا بڑھیا یہاں کیوں کھڑی ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ تو کہا بڑھیا تو خریدے گی؟ تیرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، اناج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اگر آج بھوکی ہے تو شام کا کھانا نہیں کھا سکتی ہے، اور تو یوسف کو خریدنے آئی ہے؟ تو کہا ہاں میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ تو بڑھیا بتا
تو یوسف کو خریدنے کے لیے کیا لائی ہے؟ تو اس کے گھر میں روئی تھی، کپاس، تو روئی کا ہار بنا کر لے کے آئی، کہی کہ میں یہ روئی کا ہار لے کر آئی ہوں، یہ دوں گی اور یوسف کو خرید لوں گی۔ تو وہ شخص ہنسنے لگے، اس بڑھیا کا مذاق اڑانے لگے، بولے بڑھیا یہ یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہ وقت لائن میں کھڑا ہوا ہے، حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے مالدار اپنی پوری دولت لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ہیرے اور جواہرات کے انبار اور گودام لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ رئیسوں کو یقین نہیں ہے کہ انہیں یوسف ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور تو روئی کا ہار لے کر یوسف کو خریدنے آئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خریدار وہ بڑھیا ان مسکرانے والے، ان ہنس کر اس کا مذاق اڑانے والوں سے کہتی ہے، نادانو تم نہیں جانتے ہو کہ میری عقیدت کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ میرا ایمان کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ میرا یوسف سے تعلق کیسا ہے، خدا کی قسم میں جانتی ہوں کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، یوسف مجھے نہیں مل سکتا، یوسف کو خریدنے بڑے بڑے مالدار رئیس تمکن آئے ہوئے ہیں، لیکن میں خرید بڑھیا اسی لیے آ کر کھڑی ہوئی ہوں کہ جب یوسف کے خریداروں کی فہرست بنائی جائے گی، آخر میں صحیح، انتہا میں صحیح، چھوٹا ہی صحیح، اگر میرا نام بھی آ جائے تو یہ میرے لیے عزت کی بات ہو جائے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد خدا کی قسم خود خالق کائنات منا رہا ہے، جس کی میلاد کا جشن خود اللہ منا رہا ہے۔ اب جماعت والے آئے تو ذرا اللہ بھی سن لے بھائی، خالی پلی کے بیچارے ہم کوئی کو منا رہے، کوئی کو منا رہے، بولے اللہ بھی میلاد النبی کا جشن منا رہا ہے۔ اللہ حبیب کو اس نے خود پیدا کیا اور خود پیدا کر کے خود جشن میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کر رہا ہے۔ پیارے دوستو آپ ذرا غور کرو، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد منانا خدا کی سنت ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد منانا صحابہ کی سنت ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد کا جشن منانا بڑے بڑے اکابر اولیاء کی سنت ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد کا جشن منانا ساری دنیا کے مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اب ہم اندرا گاندھی پورم کے قریب مسلمان ایک چھوٹا سا جلسہ لگا کر، ایک 4 لائٹ لگا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھیں گے مولانا اتنے بڑے بڑے خرید، اتنے بڑے بڑے میلاد منانے والے ہیں، خود خالق کائنات میلاد منا رہا ہے، بڑے بڑے اکابر صحابہ اولیاء علماء میلاد منا رہے ہیں، کیا ان کی فہرست میں ہمارا بھی کوئی شمار ہوگا؟ ہم جانتے ہیں ہم اس کے جیسی میلاد تو نہیں منا سکتے، مگر جب میلاد منانے والوں کی فہرست لکھی جائے گی تو بروز محشر فرشتے کہیں گے مولا تیرے مصطفیٰ کی میلاد کا جشن جن جن لوگوں نے منایا ان میں یہ اندرا گاندھی پورم کے غلاموں نے بھی منا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا ہوا بیچارے آئے بیگم پیٹ سے، میں تو آج کا پورا جلسہ فلاپ جانے والا تھا۔ میں پہلے ہی بولا مصطفیٰ میں اگر وہ اندرا گاندھی پورم میں نکو رہے بھائی تقریر صنعت نگر میں اچھی ہے، وہاں لوگ نعرے لگا کے مست جوشیلے لوگ آئے، ٹھنڈے ہیں، نہ ان لوگوں کو جشن کی خوشی ہے نہ بیچاروں کو نعرے لگانے کا شوق ہے، کچھ بھی نہیں، خالی بیٹھے ہوں گرم گرم اوڑھ لے کے بیٹھے ہیں، اس کے بڑے بزرگاں بیٹھے ہیں، ان کو سردی نہیں ہو رہی ہے، جوانی میں کہیں کی سردی ہو رہی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو بہرحال تھوڑے گرم بنو یار، کب تک یہ ٹھنڈ پھر ٹھنڈے نہ کو پڑو، ذرا گرم رہو، جلسہ ہو گئے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائے اللہ کی رحمت پر ہم اپنے آقا کا جشن مناتے ہیں نا بھائی، اور جشن وہی مناتا ہے جس کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟
دیکھو مثال دیتا ہوں، ایک اچھی موٹی بات ہے، انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائے گی. آپ تو خیر اردہ نہ ہے، بازو والوں کو بھی ذہن میں بیٹھ جائے گی. آج جتنے بازو والے آ گئے وہ بھی ذرا کان کھول کے سن لیں. حیدرآباد میں کئی میٹرنٹی ہاسپٹلس ہے نہیں؟ ہر میٹرنٹی میں 2 5 2 5 2 5 بولے تو پورے حیدرآباد میں 100 بچے پیدا ہوئے ہوں گے. وہ ہے نا حیدرآباد غور سے بولو، کم سے کم 100 بچے تو آج حیدرآباد میں پیدا ہوئے. لیکن ذرا غور کرو دوستو، وہ 100 بچے پیدا ہوئے، آپ اور ہم خوشی منا رہے ہیں. نہیں منا رہے، باتوں کا منا رہے جیسا دیکھ رہا، خوشی سے بول رہے نہیں منا رہے. بچے وہاں پیدا ہوئے، آپ ہم خوشی منا رہے نہیں منا رہے. کئی کو نہیں منا رہے؟ کیونکہ ہمارا ان بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان بچوں سے ہمارا کوئی بھی تعلق ان میں پیدا ہوئے تو یہاں کوئی مٹھائی کے لڈو بٹنے والے، کیونکہ یہاں لڈو اس لیے نہیں بٹتا، یہاں مٹھائی اس لیے نہیں بٹتی کہ وہ پیدا ہونے والے بچوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، آپ ذرا اور غور کریں. حیدرآباد میں آج ایک 50 آدمی مر بھی گئے ہوں گے. نہیں 50 مر گئے، آپ غم منا رہے. کیوں نہیں منا رہے؟ کیونکہ ان مرنے والوں سے آپ کا کوئی تعلق ہے. تو پتا کیا چلا؟ خوشی اور غم کا تعلق سے ہے. خوشی اسی کی منائی جاتی ہے جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، غم اسی کا منایا جاتا ہے جس سے آپ کا تعلق. اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ خوشی بھی نہیں مناتے اور آپ غم بھی نہیں مناتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اب آپ ذرا بتائیں، وہ بچے پیدا ہوئے 100، ہم لوگوں کو خوشی نہیں منائی کیونکہ ہمارے نہ بھانجے ہیں، نہ ان لوگ ہمارے بھتیجے ہیں، نہ ہمارے جو ہے بیٹے ہیں، نہ ہمارے بھائیاں ہیں، نہ ہمارے رشتہ دار ہیں. لیکن ان کے ابا خوشی منا رہے نہیں منا رہے؟ ہر ایک جنا 5 کلو مٹھائی بولے تو 500 کلو مٹھائی یوں ہی چلے گیا. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، پتا کیا چلا؟ خوشی وہ مناتا ہے جس کا تعلق ہوتا ہے. اور وہ بچے جا کے رو رہے ہوں گے جن کے گھروں سے آج جنازے اٹھے ہوں گے، کیونکہ غم وہی مناتا ہے جس کا تعلق ہوتا ہے. تو اب پیارے بزرگوں اور دوستو، اب جماعت والے پورے مل کے ہمارے کو پوچھے، خوشی کہیں کو منا رہے، جشن کہیں کو منا رہے، کھانا کہیں کو کھلا رہے، جھنڈیاں کہیں کو لگا رہے، جلسہ کہیں کو کر رہے. ہم لوگ بولے رہے حولے، ہمارا تعلق ہے جو آمنہ کا لال پیدا ہوا اس ذات اقدس سے ہمارا تعلق، اس ذات اقدس سے ہمارا تعلق ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھیے گا، حضرت آمنہ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کا جو دلارا پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا جو پوترا پیدا ہوا ہے، حضرت حمزہ و عباس کا جو بھتیجا پیدا ہوا ہے، یاد رکھو وہ صرف اپنے خاندان کا ایک فرد بن کر نہیں آیا، بلکہ وہ آنے والا قیامت کے صبح تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے ایمان بن کر آیا ہے. سارے انسانوں کے لیے ایمان بن کر آیا. ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں اندرا گاندھی پورم میں. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ٹھنڈے پڑنے سے اللہ محفوظ رکھے. پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھیے گا، تو وہ جو پیدا ہوئے ہیں وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ ہمارے آقا پیدا ہوئے ہیں، گناہگاروں کا داتا پیدا ہوا ہے، اللہ کا حبیب پیدا ہوا ہے، سارے نبیوں کا سردار پیدا ہوا ہے، مالک جنت پیدا ہوا ہے، مختار کائنات پیدا ہوا ہے، لامکان کا بقی پیدا ہوا ہے. ارے گناہگاروں کو شفاعت کرا کر ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والا پیدا ہوا ہے. اب بتاؤ، اتنی عظمتوں والا نبی آیا تو جشن منانا نہیں منانا؟ ذرا زور سے بولو بھائی، منانا. پیارے بزرگ اور دوستو، کیونکہ ہم کسی معمولی انسان کا جشن نہیں منا رہے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کا جشن نہیں منا رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کی ولادت کا جشن نہیں منا رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں. ہمیں جو جنت میں لے جانے والا
ہے اس آقا کا جشن منا رہے ہیں۔ اللہ اللہ قربان جاؤ دوستو، میرے پیارے دوستو، ہم تو اس نبی پر سلام بھی پڑھتے ہیں، اس نبی پر ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اس نبی کا ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس نبی پر نماز میں درود بھی پڑھتے ہیں، اس نبی کو صبح و شام ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہم تو ان کے حقیقی غلام ہیں، مگر وہ آقا جو 12 ربیع الاول کو آیا وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ کوئی کمزور درجے کا انسان نہیں ہے۔ جیسے جماعت والے بول دیے ہمارے جیسے ہے، ہمارے جیسے ہے، حوالہ بنا کے چھوڑ دیے ہمارے جیسے ہے۔ ارے نادانو، تم نہیں جانتے ہو کہ وہ تمہارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ آؤ دوستو، پوری کائنات کے مولوی، پوری کائنات کے ملا، پوری کائنات کے علماء مل کر کسی ایک آدمی کو بھی جنت کی ضمانت دے سکتے؟ ذرا زور سے بولے، دے سکتے؟ میں تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ رہا ہوں، پیارے کی 40 دن 4 مہینے کیا بول رہا ہوں میں، 40 سال چلنے کو تیار ہوں، جنت کی ضمانت دیتا اللہ ہی ہے۔ پیارے دوستو، میں بازو والوں کو پوچھا رہے ہولو تو یہاں کیا ہاتھ بول رہا، میں یہاں بننے کو تیار ہوں، تو ایک انگلی کیا ہلا بول رہا، میں پورے 5 ہلانے کو تیار ہوں، کیا جنت کی ضمانت دے سکتا؟ بولو بھائی، نہیں دے سکتا۔ تو پھر آپ میلاد النبی کا جشن منا لیں، کیونکہ 12 ربیع الاول کو کوئی معمولی جماعت والا پیدا نہیں ہوا، خدا کی قسم اپنی صحبت میں بٹھا کر جنت بانٹنے والا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے گرم ہو گئے بھائی آپ لوگ، بس غلط فہمی میں تھا، آپ لوگ ٹھنڈے ہیں، نہیں آپ لوگ گرم ہیں، سبحان اللہ، پھر ٹھنڈے نہ کو پڑھو۔ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائے اللہ کی رحمت کے، اللہ نے کیا نبی بھیجا ہے، آئے ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کہاں ہیں؟ ذرا زور سے بولے۔ اور سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ میرا آقا کبھی اپنی طرف سے پہلا وار دشمن پہ نہیں کرتا تھا۔ رحمت للعالمین کی رحمت کا یہ تقاضا تھا، سرکار کبھی اپنی طرف سے پہلا وار نہیں کرتے تھے۔ سرکار پر پہلے کافر وار کرتا تو سرکار پہلا اپنا بچاؤ کرتے تھے، پھر اس کو موقع دیتے تھے، دوسرا وار کرا تو حضور پھر بچاؤ کرتے تھے، پھر انہیں تیسرا وار کرا حضور بچاؤ کرتے تھے۔ جب وہ چوتھا وار ہوتا تو وہ آمنہ کے لال کی طرف سے ہوتا تھا۔ سرکار اپنا بچاؤ 3 مرتبہ کرتے، 3 مرتبہ اس کو موقع دیتے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آقا، آپ دشمن کو اتنا موقع کیوں دیتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ آپ پر وار کرے؟ سرکار ہم اتنا موقع کیوں دیتے ہیں؟ تو نبی پاک رحمت للعالمین ارشاد فرماتے صحابیوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ شاید اللہ اس کو اب ہدایت دیتا ہوگا۔ پہلا وار کرا، سوچتا ہوں کہ شاید اللہ اب ہدایت دیتا ہوگا، کیونکہ اگر میری تلوار چلے گی وہ کٹ جائے گا تو کفر پہ مرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی کفر پر مرے، میں چاہتا ہوں کہ میرا کلمہ پڑھ کر جنتی ہو جائے۔ اس لیے میرے صحابیوں میں پہلے وار میں بھی دیکھتا ہوں شاید اب وہ بدل جائے گا، دوسرے وار کا موقع دیتا ہوں شاید اب بدل جائے گا، تیسرے وار کا بھی موقع دیتا ہوں شاید اب بدل جائے گا۔ لیکن جب مجھے یقین ہوتا کہ اس کے لیے رحمت اور ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو اب چوتھا وار میں اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ مگر ایک جگہ ایسی ہوئی، جنگ خندق کی بات ہے، سرکار کے سامنے ایک شخص یہودی آیا، کافر آیا، تلوار اٹھایا اور سرکار بچاؤ کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، نے تلوار روک دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، وار نہیں کرے گا؟ آئے آئے سرکار پوچھتے کیا بات ہے، وار نہیں کرے گا؟ تو کہا نہیں محمد آج بات کروں گا۔ حضور نے کہا کیا بات کرے گا؟ کہا اے محمد اگر کچھ مانگوں تو دو گے؟ کافر تھا مگر اتنا یقین تھا یہ وہ نبی ہیں جو مانگے دیتے ہیں۔ ذرا زور سے۔ اور
اور وہابی وہ ہے جو کہ کچھ بھی رہ جاتا جی. ارے ہم ایک کو نہیں دیتے, ہم آپ کو دیتے نہیں. آج ہم جو کچھ بھی ہے نبی کے صدقے میں ہے. آج ہم جو کچھ بھی ہے نبی کے صدقے میں, انہیں جماعت والے ملاؤں کے صدقے میں ہے, ہم رسول اللہ کے صدقے میں ہیں. تو ملاؤں کی کھلچن کھاتا ہے, ہم رسول اللہ کی میلاد کی فاتحہ کھاتے ہیں. پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں. یہ بہت سٹ کر کے چھوڑ دو نا بھائی پلیز, ڈونٹ ڈسٹرب. پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں, تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تو کیا مانگنا چاہتا ہے. حضور یہ نہیں بولے اللہ سے مانگ, اللہ سے مانگ, اللہ دینے والا ہے, میں نہیں دے سکتا. نبی نے ایسے نہیں کہا. اور پورے جماعت والے میری یہ حدیث ریکارڈ کر لیں, لکھ جا کے اپنے مولانا صاحب کو پوچھائے. احمد نقشبندی صاحب رات میں ایک حدیث سنائے, بتا رہے تھے کہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ نہیں ہے بھائی, ذرا پوچھ لیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس سے مانگنا چاہتے, کہا اے محمد اگر کچھ مانگو تو دو گے. حضور نے کہا مانگ, کیا مانگنا ہے؟ کہا اے محمد اگر جنت مانگو تو دو گے. جنت مانگو تو دو گے. قربان جاؤ, نبی نے یہ نہیں کہا ارے بھائی مائچ نہیں گیا, یہ کیا مانگ لیا. قربان جائے میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے جنت کیوں مانگتا ہے, میں جنت کہاں سے دے سکتا ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں کہا. اے جماعت والوں کان کھول کر سن لو, آمنہ کے لال فرماتا ہے کہ میرا ہو جا, جنت دینے تیار ہو. جیسے ہی کہنا تھا, وہ یہودی تھے, کافر تھے, انہوں نے تلوار نبی پر اٹھائی رکھی تھی. حضور نے کہا میرا ہو جا, میں تجھے جنت دینے تیار ہوں. تلوار نیچے چھوڑ دیے اور کلمہ پڑھنے لگے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی بازو والے یہودی نے دیکھ لیا کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, اب تک یہودی تھا تو مسلمان سے لڑ رہا تھا, اب مسلمان ہو گیا یہودیوں سے لڑے گا, تو یہودی نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ اب تک نبی کے برابری میں بیٹھ کر بات کر رہا تھا, لیکن کلمہ پڑھا تو صحابی ہو گئے. ادب مصطفیٰ کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے, ادب مصطفیٰ کے لیے, تعظیم نبی کے لیے, احترام آقا کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے. یہودی نے دیکھا کہ اب یہ غفلت میں آ گیا ہے, تلوار نکالی, کھینچ کر گردن پہ چڑھائی تو جسم گھوڑے پر رہ گیا اور سر آگے نیچے گر گیا. وہ آنے کے ایک ہی لمحے کے صحابی بنے, بس کلمہ پڑھے اور شہید ہو گئے, کلمہ پڑھے اور شہید ہو گئے. آقا نے کہا تھا میرا ہوتا جنت دے دوں گا, جنگ ختم ہو گئی. آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے صحابیوں ادھر آؤ, صحابیوں ادھر آؤ, صحابیوں ادھر آؤ, جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو, میرے قدموں میں پڑا ہوا. پتا کیا چلا دوستو, یہ جو پیدا ہوا ہے 12 ربیع الاول کو, یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. ارے یہ وہ ذات اقدس ہے جو کائنات میں جنت بانٹنے والا پیدا ہوا ہے, جنت بانٹنے والا پیدا ہوا ہے. اب ایسی عظمتوں والا نبی پیدا ہوا, اب جشن میلاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے. اب گلیوں کو نہیں سجائیں گے, گھروں پہ چراغاں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے. اب ایسا مقدس نبی پیدا ہوا, میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالیں گے تو اور کیا کریں گے. ایک صاحب بولے نہیں وہ صاحب میں دنیا کا, بلا تو روتے بیٹھ, کیونکہ جب ہمارا نبی پیدا ہوا تو پوری کائنات جشن منا رہی تھی. پیارے دوستو, سیرت حلبیہ ایک کتاب ہے, سیرت حلبیہ حضرت سیدنا امام برہان الدین ابن حلبی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے, اور یہ تابعی ہے. کون ہے یہ؟ کوئی معمولی مفتیہ مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, تابعی جنہوں نے صحابہ کی صحبت میں بیٹھی. سیرت الحلبیہ اس کا نام ہے, اور یہ کتاب
पूरी मुकम्मल अरबी में है। अब इसका ट्रांसलेशन भी होकर आ गया और हुस्न इत्तेफाक ये है ट्रांसलेशन किसी सुन्नी ने नहीं, एक वहाबी ने किया है। और आप ट्रांसलेशन भी लेके पढ़ेंगे तो उसमें ये वाक़या दर्ज है। हजरत इमाम सय्यदुना बुरहानुद्दीन इब्न हलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, तो हजरत दाई अलीमा हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर के पास आई और उनकी ऊँटनी रुक गई। हजरत दाई हलीमा ऊँटनी से उतरी और हजरत आमिना के घर पहुंची, क्योंकि उन्हें मालूम हुआ था कि आमिना के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो दाई हलीमा घर में पहुंचती है और कहती है कि मुझे आपका बेटा दे दे, मैं इसे दूध पिलाने की शहादत हासिल करना चाहती हूँ। हजरत दाई हलीमा ने दूध पिलाने की खिदमत का शर्फ हासिल करने के लिए प्यारे नबी को जैसे ही अपने गोद में लिया, आप बड़ी बीमार और कमजोर थी, लेकिन आपको सेहत और शफाफियत नसीब हो जाती है। फिर आप जब लेकर ऊँटनी पर बैठती है, वो ऊँटनी जो चलने के लायक नहीं थी, जो इंतहाई कमजोर थी, वो सारी ऊँटनियों की सरदार नजर आने लगती है और फरमाती है जब मैं प्यारे मोहम्मद को लेकर मक्का के सामने आई, मक्कातुल मुकर्रमा काबतुल्लाह शरीफ के सामने आई, तो मैं क्या देखती हूँ, आमद मुस्तफा पर काबतुल्लाह झूम रहा था, काबतुल्लाह झूम रहा था। और उसी असना में फरमाती है, उसी झूमने के दरमियान में फरमाती है, मैंने अपनी सर की आंखों से देखा हजरे अस्वद काबे से निकला और उड़ता हुआ प्यारे मोहम्मद के कदमों के पास आया और कदम मुस्तफा चूमने लगा और प्यारे मुस्तफा ने फिर उस हजरे अस्वद को चूमा, फिर वो जाकर काबे में पेवस्त हो गया। भाई प्यारे आका तशरीफ लाए तो काबा जश्न मना रहा है। फिर इसी सीरतुल हलबिय्या में लिखा हुआ है, मेरे और आपके आका रहमत आलम तशरीफ लाते हैं तो उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के सहन में टहल रहे हैं, काबे के सहन में टहल रहे हैं। टहलते हुए अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान थे कि अब तक ये नूर मेरी पेशानी में चमकता था, लोग मुझसे दुश्मनी करते थे, मेरे बेटे अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था, लोग अब्दुल्ला से दुश्मनी करते थे, अब ये नूर वाला खुद पैदा हो रहा है, नूर वाला खुद पैदा हो रहा है, अब लोगों की शरारत का आलम क्या होगा। ये सोचकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान थे, परेशानी में टहल रहे हैं। पीछे से बांदी दौड़ती हुई आती है, आकर कहती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ऐ सरदारे कुरैश, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारे घर पोतरा पैदा हो चुका है, अल्लाह का हबीब पैदा हो चुका है, अब्दुल्ला का दुलारा पैदा हो चुका है, आमिना का लाडला पैदा हो चुका है। जैसे ही सुने कि मेरे घर नूर वाला पैदा हुआ, खुदा का हबीब पैदा हुआ, सजदा करने के लिए काबे की तरफ पलटते हैं तो क्या देखते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पहले काबा दरे मुस्तफा की तरफ सजदा करता हुआ नजर आ रहा है। शाने रक्कन जिंदाबाद। प्यारे दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद पाक का जश्न कायनात मना रही है। अल्लाह की कुदरत से काबा झूमने लग रहा है, हजरे अस्वद हवाओं में उड़कर आकर कदम चूमने लगता है, आमदे मुस्तफा पर काबा झुककर सजदा करता है। और अगर दोस्तों, अगर हम लोग वहाँ मोहल्ले में लाइट लगा लिए, झंडियाँ लगा लिए, खीर पूरियाँ बना के खुद खा लिए, तो क्या टेंशन है? टेंशन की बात है? बोलो ना जी, है। अब प्यारे दोस्तों, बस इतनी बात याद रखो, सारी कायनात आमदे मुस्तफा पर जश्न मना रही थी सिवाय शैतान के। कौन रो रहा था? शैतान। जरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोलो। मेरे को सुनिया था, मैं इसलिए जोर से बोला आपके जहन में बैठना, बोल के नबी की विलादत पर रोना शैतान का तरीका है और जश्न मनाना खुदा की सुन्नत है। तो हम जो जश्न मना रहे हैं ये खुदा की सुन्नत है, ये बाजू वाले जो रो रहे हैं ये शैतान का तरीका है। हम नबी वाले हैं तो नबी का जश्न मनाएंगे, इन्हें शैतान वाला है, इन्हें खाली टेंशन में चाहिए। इन्हें यहाँ रहा तो मिलाद नबी का टेंशन, इन्हें 40 दिन गया तो बीवी को घर में टेंशन।
बच्चों को टेंशन, अब्बा दिख रही च नहीं, अब्बा दिख रही च नहीं, अम्मा को टेंशन, बेटे बीपी बढ़ गया दवाखाने को नहीं ले जाता, बाबा को टेंशन, मैं बुढ़ा हो गया तुझे को छोड़ के कहाँ जा रहा रे बाबा, 4 महीने नहीं आता तू अब। अल्लाह अल्लाह, इन्हें पैदा हुआ एक टेंशन के वास्ते, और खुदा की कसम हम पैदा हुए जश्न मनाने के वास्ते। जश्न नहीं मनाते, अभी 12वीं का जश्न खत्म ही नहीं होता, 11वीं का शुरू होता। अभी 11वीं का खत्म नहीं होता, सरकार गरीब नवाज का जश्न शुरू होता। अभी गरीब नवाज का जश्न खत्म नहीं होता, मेराज मुस्तफा का जश्न शुरू होता। मेराज मुस्तफा का जश्न अभी खत्म ही नहीं हुआ, माह रमजान का जश्न शुरू होता है। फिर माह रमजान अभी खत्म नहीं होता, लैलतुल कदर का जश्न शुरू होता है। लैलतुल कदर खत्म भी नहीं होती, और पट्टों की किस्मत में तो खाना है ही नहीं भाई, बड़े बदनसीब लोग हैं भाई। मैं एक मरतबा नंदियाल को गया था बयान करने के लिए, क्या करने के लिए, बयान करने नंदियाल गया। तो असर की नमाज मेरी छूट गई थी, तो मैं बेचारा शरीफ आदमी नमाज पढ़ने मस्जिद को गया। पहले से 15 लोग बैठे हुए थे मस्जिद में, देखे तो चेहरे जरा खतरनाक ही दिख रहे थे। मैं बोला जानते हो भाई अपने को क्या करना है, अपन को कौन सा इनके पीछे नमाज पढ़ना है, साइड में अलग नमाज पढ़ ली है, क्योंकि नमाज हो चुकी थी वहाँ जमात, अलग से मैं नमाज पढ़ लिया। अब बिल्कुल लास्ट रकत के खाने में बैठा हूँ, खुर 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 आवाज है, मैं परेशान होगा, ये कहीं गा रहे भाई, खुर खुर आवाज। बाद में नमाज खत्म है, देखो बुला के पूछा ये क्या थे, कहीं की कर रहे नहीं, वो इंटीमिशन है, इंटीमिशन लगाई का इंटीमिशन है। बोले पूरे लोगों को मालूम हो जाना जो दस्तरखान पे बैठे कि खाना खत्म हो गया। अरे मैं बोला ये भी नहीं है रे तुम्हारी किस्मत में, किस्मत तो हम लिखा के लाए हैं दोस्तों। कभी मुस्तफा की मिलाद का खाना खाते हैं, कभी गौस की 11वीं का खाना खाते हैं, कभी गरीब नवाज की छठी पाक का खाना खाते हैं। अरे गरीब नवाज की बारगाह में जाओ, कुछ मिले या ना मिले, इंट्रेंस पे है 2 देख मिलते हैं। इधर देखे तो एक देख है, इधर देखे तो एक देख है, माशाअल्लाह 24 घंटे खाना चलते रहता है। फिर प्यारे दोस्तों हमारी किस्मत में अल्लाह ने मुहर्रम का खाना भी लिखा है, वलियों की उर्सों का खाना लिखा है। अब एक साहब बोले खाते छोड़े खाली, अरे वाला बात वो डेंजर है, बस खाली खाते छोड़े क्या खाली खाते, हाय हाय कुर्बान जाए सुभान अल्लाह। मैं पूछा बेशक खुदा की कसम हम लोग पैदा हुए खाने को और मरेंगे भी खाने कुछ। ये तो फार्मूला नया है, आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। मरने के बाद भी खाना है अपनी किस्मत में, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों जमात वाले पूछे खाली खाते छुड़े थे, बोला बेशक खाली खाते रहते वो कहीं को। तो मैं बोला देख रहे होले जब जन्नत में तू जाएगा तो कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, मस्जिद का नाम बोल। जन्नत में मस्जिद ही नहीं है ना, मक्का मस्जिद है ना मदीना मस्जिद है, जामा मस्जिद है ना मस्जिद मोहम्मदिया है, कौन सी भी मस्जिद ही नहीं है। जन्नत में मस्जिद, जन्नत में मस्जिद, जन्नत में ईदगाह भी नहीं है, जन्नत में मेंबर है ना मेहराब है, मीनार है ना माइक है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? हाँ बहुत जल्दी बोला, जाके आए जैसा दिख रहा है। अरे बुजुर्ग और दोस्तों जन्नत में खाना, बागात लगे हुए हैं, कौसर और सलसबील की नहरें लगी हुए हैं। अरे हमारे हुजूर सैयदुना अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह हजरत क्या लिखते हैं कि जन्नत के दस्तरखान पर आम का अचार भी दिया जाएगा। हजरत लिखते हैं जन्नत 8 जन्नतें बोलकर हजरत ने किताब लिखी, उसके अंदर हजरत लिखते हैं क्या क्या नेमतें जन्नत के दस्तरखान पे होंगी, तहरीर करते लिखते हैं आम का अचार भी जन्नत में दिया जाएगा। अल्लाह, और ऐसे बागात अल्लाह अल्लाह फरमाते रसूल पाक अलैहिस्सलाम, यहाँ पर आदमी जन्नत में खड़ा हुआ है और 400 मील की दूरी पर, 400 मील की दूरी पर यानी कि बॉम्बे की उतनी दूर पर सेब का झाड़ है। बॉम्बे की इतनी दूर पे सेब का झाड़ यहां से दिख रहा है उसको, और फरमाते हैं कि अगर उन्हें इरादा किया कि काश मैं वहां होता तो वो सेब खाता, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अभी उसका ख्याल खत्म नहीं होगा, अल्लाह इसको वहां पहुंचा दे ताकि वो सेब खा ले। अल्लाह अकबर।
پیارے دوستو وہاں پر شرابن طہورا کی نہریں ہیں، وہاں پر کوثر و سلسبیل کی نہریں ہیں، وہاں پر دودھ کی نہریں ہیں، وہاں پر شہد کی نہریں ہیں، اور خدا کی قسم وہ ساری نہروں پر قبضہ مصطفیٰ کا، وہ غلامان مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو وہاں ہم آپ کو کھانا ہے اصل میں، تو یہاں پریکٹس ہے، کیا ہے؟ حضور سے بولے پریکٹس ہے۔ اس لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹس کر رہے ہیں، فاتحہ دے رہے، نبی کو پہنچا رہے، سلام پڑھ رہے، نبی کو پہنچا رہے، 11ویں کی فاتحہ غوث اعظم کو، 6ٹھی کی فاتحہ غریب نواز کو، محرم کی فاتحہ امام حسین کو، موزی خادہ کی فاتحہ بندہ نواز کو۔ یہ ساری پریکٹس ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا کی قسم جنت ہمیں انہی کے صدقے میں ملنے والی ہے، انہی کے ذریعے ملنے والی ہے، انہی کے طفیل سے ملنے والی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہم نماز پڑھتے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے، فاتحہ دیتے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا لوٹنے کے لیے۔ لوگ ان مسائل کو نہیں سمجھتے ہیں، بس الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ دوستو 12 ربیع الاول کو جو پیدا ہوا ہے نا، وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس ذات اقدس کا مقام تو دیکھو، اس ذات اقدس کی شان اور رفعت تو دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ کون آیا؟ سرکار کی بارگاہ میں آیا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، غیر مسلم تھا۔ آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اے محمد، اے محمد، اے محمد، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ کیا ہے؟ وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. صدق الله العظيم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت مولانا
پیر طریقت محمد گلزار صاحب قبلہ چشتی داماد برکاتہ العالیہ والقدسیہ و دیگر علماء کرام، خطباء اعظام، نعت خواہ حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت اور محترم المقام عالی جناب حضرت نقیب جلسہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم کے درمیان، وہ غلامان غریب نواز کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے کہ پروردگار نے اس بابرکت اور روح پرور نورانی، علمی و عرفانی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ ابھی آپ نعت شریف و منقبت کے مبارک ماحول سے سرفراز ہو رہے تھے اور میں بھی انتہائی محظوظ ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب شبیر برکاتی صاحب کو ثنا خوانی کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ بیچارے 11:30 بجے میرے کو مائک دے دیے، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا انہوں 4 بجے تک پڑھنے والے ہیں اور آپ لوگوں کو دیکھا تو محسوس ہو رہا تھا آپ لوگ ظہر تک سننے والے ہیں، کیونکہ سننے کو محنت نہیں لگتی، پڑھنے والے کو معلوم ہوتا کتنا پسینہ نکلتا ہے۔ تو آپ کے جو جذبات تھے، آپ کا جو جوش و خروش تھا، ماشاءاللہ، آپ یقین مانیے یہ بازو والوں کو، یہ آپ لوگوں کی یہ جذبات سے تکلیف ہے۔ انہیں پٹھا پریشان ہے بازو والا، یہ پٹھے جب دیکھو جب ہوٹل میں دکھتے، چبوترے پہ دکھتے، روڈوں پہ دکھتے، یہ سنیت بولتے کہ ایسا جوش کہاں سے آ جاتا، حالانکہ یہ کوئی 4 مہینے کی ٹریننگ نہیں ہے، 4 مہینے نے 40 سال کی ٹریننگ دی ہے، تو ایسا ہاتھا نہیں اٹھا سکتے جو علی کی محبت میں آپ اٹھا رہے، جو نبی کی محبت میں آپ اٹھا رہے، آپ آل نبی کی محبت میں اٹھا رہے تھے۔ اور میں ایک اچھا بڑا پیارا منظر دیکھا، مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، ایک بیچارہ لا کے میرے ہاتھ میں پیسے دے دیا، آپ 2 بجے۔ پہلے اپنے پٹھوں کو بھی بہت تکلیف ہے مسئلوں سے، تو میں غور کر کے دیکھا کہ ہمارے بھائیاں لا رہے دھنا دھن باہر، ایک بنڈل ختم ہوگا تو اور ایک نکالتا پٹھا، دوسرا بھی ختم ہوگا، تیسرا ان کو اور ایک دیو گا لیو۔ آپ غور کریے، گھر میں بچہ رویا تو 10 روپے نہیں دیتا ہوں نہیں، مگر یہاں ایک ثنا خان کے اوپر 5-5 ہزار روپے وار رہے بھائی، ابھی دیکھا میں 5,000 روپے والے ماشاءاللہ، ایک ہی صاحب والے 5,000، 50 کا بنڈل لا کے دے دیے تڑی۔ تو بولا گھر میں بچہ رویا تو 50 روپے نہیں دیتے ہوں گے، مگر یہاں کیسا لٹا رہے؟ تو بولے خدا کی قسم چہرہ دیکھ کے نہیں، علی کی محبت میں لٹا رہے، اہل بیت کی محبت میں لٹا رہے ہیں، مصطفیٰ کے عشق میں لٹا رہے ہیں، اور خدا کی قسم یہ لٹانا بڑا جملہ بول رہا ہوں نوجوان، کیونکہ کل تم آپ کو کوئی پوچھے گا پکڑ کے پہلے تم جواب سن لو، بعد میں مسئلے حل کریں گے اپن، کل کے لیے تو بیٹنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تم، کل تم سے خدا کی قسم یہ مسئلے ہونے والے ہیں، اور احمد نقشبندی تمہاری تائید میں کھڑا ہوا ہے، ٹینشن مت لو۔ کل کوئی جاہل تم سے پوچھے کہ رات میں کئی کو لٹا رہا تھا، جواب دینا رے بے وقوف، ہمیں یہ نبی اور علی کی محبت میں لٹانا ہمارے باپ نے نہیں سکھایا، ہمارے دادا نے نہیں سکھایا، ارے ہم تو صرف لٹا رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے تو لٹ کے پڑھایا، ہمیں تو یہ طریقہ صحابہ نے سکھایا ہے، ہمیں تو یہ طریقہ حضرت عمر نے سکھایا ہے، ہمیں یہ طریقہ کربلا والے حسین نے سکھایا ہے۔ ہم اگر نوٹ لٹا دیں تو کیا تعجب کی بات ہے، نانا کی محبت میں
बचाना चाहती ना, खुदा की कसम पूरा हमारे पास ही रहता था। हम लोग बचाने वाले नहीं है, हम लोग लुटाने वाले। क्या करने वाले? जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। सुन्नत लुटाने वाली, इसलिए 11वीं आई तो देखो कि देखा लुटाते, 12वीं आई तो मिलादे मुस्तफा में लुटाते हैं। अरे रजब आ जाए तो गरीब नवाज की मोहब्बत में लुटाते हैं। अरे मुहर्रम आ जाए तो हुसैन की मोहब्बत में शरबतों के प्यारे लुट जाते हैं। हमारे पास बचाना नहीं है, हमारे पास लुटाना है। हमारे पास लुटाना है, और इश्क़े मुस्तफा में जान भी लुटाने को सुन्नी तैयार है। प्यारे नौजवानों, तुमसे मसले पूछ के अगर कोई तुम्हें गली में पकड़ ले, क्योंकि मुंबई में गलियां बहुत है, और मैं समझता हूँ मुंबई में जितनी गली है हिंदुस्तान में इतनी गली कहीं भी नहीं है, और जितनी टाइट गली यहाँ है मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में इतनी टाइट गली कहीं नहीं है। एक गली में गया तो रोक देना पड़ा लोगों को, बोले मौलाना अरे ठहर जाओ। क्यों? बोला कहीं को रोका? बोले तुम गए तो दूसरा कहां से आता है? तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखो, अगर कोई गली में पकड़ ले तो जवाब देना बेवकूफ। अगर सहाबा जवानियां नहीं लुटाते, सहाबा अगर जवानियां नहीं लुटाते, अहले बैत अगर अपना खून पसीना नहीं बहाती, तो खुदा की कसम मुसलमान भी नजर नहीं आता। ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है, ये उनकी शहादतों का नतीजा है, ये उनकी अजीम मेहरबानियों का नतीजा है कि आज मुंबई के गली गली में मुसलमान नजर आ रहा है, हिंदुस्तान के शहर शहर में मुसलमान नजर आ रहा है, दुनिया के खित्ते खित्ते में मुसलमान नजर आ रहा है। ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है, ये उनके ईसार का नतीजा है, ये उनके ईसार का नतीजा है, ये उनकी मेहरबानियों का नतीजा है कि आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं। अगर गरीब नवाज मदीना नहीं छोड़ते, कहते या रसूल अल्लाह पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका मैं तो आपके कदमों में ही रहूंगा, हुजूर मैं हिंदुस्तान की तरफ नहीं जाऊंगा, मेरे आका किसी और का इंतखाब फरमा ले, मेरे आका मैं तो आपके कदमों में रहने की आरज़ू रखता हूँ, सरकार मैं नहीं जाऊंगा हिंदुस्तान। अगर गरीब नवाज तशरीफ नहीं लाते, मेरे गरीब नवाज अगर हिंदुस्तान नहीं आते, तो खुदा की कसम यहाँ आजाने नहीं घंटियां होती थी। ये तो गरीब नवाज का सदका है, वो सब कुछ छोड़ कर आए हैं। वो तो इराक में सब छोड़ दिए हैं, खानदान छोड़ दिए हैं, कबीला छोड़ दिए हैं, रिश्तेदारों को छोड़ दिए हैं, दोस्तों को छोड़ दिए हैं, अपनी मालो दौलत छोड़ दिए हैं, कारोबार तिजारत छोड़ दिए हैं, अपना मनसब छोड़ दिए हैं, अपना ओहदा छोड़ दिए हैं। अरे गरीब नवाज को इज्जत के लिए हिंदुस्तान की क्या जरूरत थी? जिसका नामा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, उसे हम जैसे गरीबों की क्या जरूरत है? अरे खुदा की कसम, अगर इज्जत मनसब, इज्जत अगर मकसद होता, मनसब मकसद होता, तो सबसे बड़ी इज्जत तो मदीने में थी, सबसे बड़ा पोजीशन तो उनके लिए मदीने में था, लेकिन उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ लुटा दिया। कहा सब लुटना है तो लुट जाए, मुस्तफा का दीन बाकी रह जाए, यही हमारा मकसद। ये उन्होंने लुटाया, उनके लुटाने का सदका है कि आज इस्लाम जिंदा, इस्लाम जिंदा है। मेरे प्यारे भाइयों, खुदा की कसम अहले सुन्नत का कोई मसला टेढ़ा है ही नहीं। समझने वालों की जरूरत है, समझने वालों की जरूरत नहीं। ऊपर से नीचे से डाल, कहां से तो भी डाल रहे ला, नबी की मोहब्बत में कुछ तो पेश कर। बेटा को मोहब्बत हुई, बर्थडे आया, बर्थडे केक मंगाता नहीं मंगाता? बोलो जी, छोटा मंगाते जैसा दिख रहा तुम लोग। बाजू वाला केक मंगाता नहीं मंगाता? जबरदस्त मंगाता। जब लुटाते वक्त सोचा तुझे जिससे प्यार है तू उसमें लुटा रहा है, तुम्हारे को अपनी औलाद से प्यार है, तुम अपनी औलाद पर लुटा रहे हो, और खुदा की कसम हमें
مدینے والے مصطفیٰ سے پیار ہے، ہمیں کربلا والے حسین سے پیار ہے، ہمیں آل نبی اولاد علی سے پیار ہے، ہمیں غوث اعظم سے پیار ہے، ہمیں غریب نواز سے پیار ہے. اس لیے ہم اپنی اولاد پہ کم، اپنے آقاؤں پہ زیادہ لٹاتے ہیں، اور یہ لٹانا خدا کی قسم یہ شریعت کے خلاف ہے. جی میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت حسان جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے، واعظ و نصیحت فرما رہے، ممبر پر بیٹھے ہوئے حضور واعظ و نصیحت فرما رہے، حضرت حسان کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا غلام آپ کی شان بابرکت میں چند اشعار لکھ کر لے کر آیا ہے، حضور آپ کو سنانا چاہتا ہے. وہ اشعار کیا تھے؟ نعت شریف تھے. ان اشعار کو جو نبی کی تعریف میں لکھا گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت شریف کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے. ظالم تو نے قرآن و حدیث کو سمجھا نہیں ہے. نعت پڑھنا بدعت نہیں ہے، بلکہ دیکھ مصطفیٰ نے نعت خوانی کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جب سنا کہ حضرت حسان عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی سراخانی کرنا چاہتا ہے، آپ کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہے، آپ کی شان بابرکت میں جب اشعار لکھا ہے آپ کو سنانا چاہتا ہے. نبی پاک علیہ السلام ممبر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہا حسان ادھر یہاں بیٹھو. ممبر پر بٹھائے، حضرت حسان کو حضور ممبر پر بٹھائے، حضرت حسان کو حضور ممبر پر بٹھائے، اور خدا کی قسم آمنہ کا لال خود اس مجلس میں شریک ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام اپنے ممبر پر حضرت حسان کو بٹھائے اور خود نیچے بیٹھ گئے. کہا حسان آپ سنا کہ تو اپنے نبی کی شان میں کیا کہنا چاہتا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے ثناخان مصطفیٰ کا مقام یہ ہوتا ہے، ثناخان مصطفیٰ کی شان یہ ہوتی ہے، مقام و منصب مداح رسول یہ ہوتا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اور بات جائے نبی کے ثناخوانوں پر، خود نبی پاک علیہ السلام نے ان کو عزت عطا فرمائی. نبی اپنی جگہ چھوڑ دے ثناخان کے لیے. ہم اگر 200-400 روپے اگر اس غریب کو دے دیں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے. اسی لیے پیارے بزرگ اور دوستو، خدا کی قسم ایسا نظر کسی کو دنیا میں نہیں ملتا ہے. ایسی نظر صرف اور صرف میرے نبی کے ثناخانوں کو ملتی ہے. علی اور اہل بیت کے چاہنے والوں، ان کا کلام پڑھنے والوں، ان کی مدح سرائی کرنے والوں کو ملتی ہے. اسی لیے پیارے دوستو، ہمارا کوئی مسئلہ خدا کی قسم کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. یہ سب مسئلے عشق کے ہیں. عشق ہے کس کے ذرا بولیں. جب عشق ہو جاتا ہے تو قرآن کھول کے نہیں دیکھتے کیا کرنا. حدیث میں ہے کیا مولانا نہیں پوچھتے. حضرت اویس قرنی ہے یمن میں. کہاں پہ آپ کو معلوم ہے اویس قرنی کون ہے؟ جی صحابی ہے؟ تابعی ہے. کیا ہے؟ تابعی ہے. آپ نے صحابہ کرام کا دیدار کیا، حالانکہ زمانہ رسول پایا، لیکن رسول اللہ کا دیدار حکمت الہی مصلحت خداوندی تھی کہ آپ کو دیدار نبی سے روکا رکھا گیا. مگر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے حسان کا مقام اپنے صحابہ کو ان کے یہاں بھجوا کے بتلایا کہ میرے اویس کا مقام کیا ہے، میرے اویس قرنی کی شان کیا ہے. تو اب ذرا غور کریں، حضرت اویس قرنی کو جیسے ہی یمن میں پتا چلا کہ جنگ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا. کیا ہوا؟ دندان مبارک جنگ کے میدان میں رسول اللہ کا دندان مبارک شہید ہو گیا. تو حضرت اویس قرنی نے کیا اسی وقت زمین کی طرف جھکے، پتھر اٹھایا، ادھر مارا، یہ دانت توڑ دیا. خیال آیا کہ شاید ہو سکتا نبی کا جو دانت ٹوٹا ہو وہ اس کے بعد والا دانت ہو. پھر پتھر لیا، ادھر مار کر دوسرا دانت بھی توڑ دیا. پھر خیال آیا شاید تیسرا دانت ہو، پھر پتھر لیا، مارا اور یہ دانت بھی توڑ دیا. اسی طرح خیال کے بعد خیال آتا رہا، دانت کے بعد دانت شہید ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے پورے 32 دانت اپنے منہ سے نکال دیا. میں
پوچھتا ہوں اویس قرنی کون سی حدیث کو دیکھ کر کام کر رہے تھے؟ اویس قرنی کو کس آیت نے بتایا تھا کہ اگر نبی کا ایک دانت ٹوٹ جائے تو تم پورے 35 دانت نکال دو؟ یہ مسئلہ اویس قرنی کو کیا نبی نے بتایا تھا؟ کیا کسی صحابی نے بتایا تھا؟ یا کسی ولی اللہ نے بتایا تھا؟ یا کسی تابعی نے بتایا تھا؟ یا کسی کتاب میں لکھا تھا؟ یا کسی تحریر میں پڑھا تھا؟ جواب ملا نہیں۔ حضرت اویس قرنی کہتے ہیں وہ کتاب پڑھ کر عمل کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں، ہم کتاب پڑھ کر نہیں، ہم تو ہر عمل عشق مصطفیٰ میں کر کے گزر جاتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ تھا، کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ۔ زور سے بولے، بازو والوں سے پوچھیں اگر واقع تیرے اندر رائی برابر کی بھی غیرت زندہ ہے تو حضرت اویس قرنی سے دلیل پوچھ۔ تک بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو ہولا بنائیں گے، شربت بانٹے، دلیل کا ارے ہولا ہو گیا۔ شربت ممبئی کی بھینس کا دودھ، ہندوستان کی دھرتی پر اٹھنے والے جھاڑوں سے نکلے ہوئے کاجو اور شکر فیکٹری میں بنی ہوئی شکر لیے دودھ میں ملائے کاجو وغیرہ کو اپنا ڈال کے بہترین شربت بنائے لا کے آزاد نگر کے چورستے پہ لو بھائی مولا حسین کا شربت، اہل بیت کا شربت۔ اب بازو والا